بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قاعدۃ فی التعریف والتنکیر، اس سے پہلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا اور میں نے اس سے پہلے کہا بھی تھا کہ یہاں سے آپ مختلف قواعد بیان کریں گے مختلف عناوین کے تحت۔ ضمائر کے بارے میں آپ نے قاعدہ وغیرہ پڑھ لیا، یاد کر چکے ہیں اس کو؟ بہت اہم ہی بات گزر رہی ہے، روزانہ آپ پڑھ کے آئیے گا، یاد کر کے آئیے گا، انشاءاللہ سننے کا بھی سلسلہ رہے گا۔ اب یہاں سے تعریف و تنکیر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ باتیں سنیں۔ اب یہاں سے دھیرے دھیرے وہ باتیں بھی آنے والی ہیں جو آپ نے دیگر کتابوں میں پڑھی ہیں، نحو کے اندر، بلاغت کے اندر اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ دروس البلاغہ کے اندر تعریف و تنکیر شاید چوتھا باب ہے، غالباً چوتھا باب ہے دوست بلاغہ کے اندر، تعریف و تنکیر۔ وہ باب آپ پورے طور سے پڑھ لیجیے گا۔ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پڑھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، اللہ جانے۔ اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس کی سمجھنے میں آسانی ہوں گی کہ تعریف کیوں لائی جاتی ہے، تنکیر کے اسباب کیا ہیں۔ یہاں سے تعریف و تنکیر دونوں کے اسباب یہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور یہ ہے، دوسرا قاعدہ ہے اسی حوالے سے، یہاں پہ دیکھو، قاعدۃ اخریٰ تتعلق بتعریف و تنکیر، دونوں ہی ہیڈنگ کے تحت تقریباً باتیں ایک ہی جیسی ہیں کہ ایک اسم کو ذکر کرنے کے بعد دوبارہ اسی اسم کا اگر ذکر کیا جائے تو یہ چار صورتیں بنتی ہیں۔ اس سے مثال کیا ہوا ہے، رجل ہے، رجل کے بعد دوبارہ اسی کا رجل کا ذکر ہو رہا ہے تو تعریف و تنکیر کے اعتبار سے چار صورتیں بنیں گی۔ دونوں جگہ معرفہ ہو، دونوں جگہ نکرہ ہو، پہلی جگہ معرفہ، دوسری جگہ نکرہ، یا اس کی ایک چوتھی صورت ہے۔ حساب میں بنا تنازع فعلین کے اعتبار سے، فاعل دونوں مفعول، پہلا فاعل دوسرا مفعول، دوسرا فاعل پہلا مفعول، یہ صورت یہاں پہ بنے گی۔ یہ پورے قواعد کے اعتبار سے گفتگو پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پورے سبق کا خلاصہ ہے۔ تعریف، معرفہ لانے کی صورت بیان کریں گے۔ معرفہ کی کتنی صورتیں ہیں؟ 7 ہیں۔ ہر ایک کو یہاں بیان تو نہیں کریں گے، کچھ کو بیان کریں گے۔ آپ اور ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو کہاں دیکھیں گے آپ؟ دروس البلاغہ کو پڑھ کے دیکھیے آپ، یا بلاغت کی کوئی اور کتاب ترخیص پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ تعریف و تنکیر کے اسباب پہ غور کیجیے۔ جو باتیں آپ سمجھیں گے نا وہ باتیں یہاں ایڈ کر سکتے ہیں آپ، کوئی مذائقے کی بات اس میں نہیں ہے۔ تنکیر کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا۔ تنوین کیا ہے، عوض ہے تو کہیں تنوین کیا ہے، تعظیم ہے، تکسیر ہے، اس میں کچھ کا بیان یہاں پہ کریں گے کیونکہ یہ تلخیص زبدہ ہے۔ اس کے بعد وہی مسئلہ آئے گا، کون سا؟ ایک اسم کو ذکر کرنے کے بعد دوسرا اسم ذکر کیے ہیں تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں تعریف و تنکیر کے اعتبار سے۔ تو کب کون سی صورت میں کیا مراد لیتے ہیں اور کیا مراد نہیں لیا جاتا ہے، اس کی بھی تفصیلی اکثر کے بیان کریں گے۔ یہ ایک پورے تقریباً 2-4 صفحے کا میں نے خلاصہ آپ کو ان شارٹ بیان کیا، اب جلدی چلیے، چلے دیکھیے کیا لکھا ہے۔ قاعدۃ فی تعریف، تعریف و تنکیر کے بیان میں قواعد۔ یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ انہوں نے واحد کا استعمال کیا، اراۃ الوحدہ۔ وحدہ سے مراد کیا ہے؟ وحدہ سے مراد ایک، کوئی بھی چیز ایک لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ نو سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ نو کے بارے میں کچھ اس میں پڑھا تھا ہدایت کے اندر، یہ جواہر المنطق اور نصاب المنطق پڑھے ہیں، جنس کے بارے میں، نو کے بارے میں، جی نو کا کوئی خاص فرد مراد لیں گے تو وہاں یہاں پہ کیا یہ کہہ رہے ہیں، یہ وحدت ہے۔ آپ نے پڑھا نا منطق کے اندر، کیا نو کسے کہتے ہیں؟ اس کی مثال کو بتائیے۔ انسان ہے نا، انسان کے افراد سب ہم ہی لوگ ہیں، تو انسان کے افراد میں سے کوئی ایک فرد مراد لے لے تو اس کو کہیں گے وحدت، اور اس کے علاوہ جو مراد ہیں یہ سب انسان، نفس انسان کا مراد ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نو ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھانے کے لیے کرنا ہے۔ یہاں ایک چیز اور ہے بیان کرنے کے لائق کہ کتاب میں میرے پاس بدایۃ الحکمت، اس کو میں نے کھولا ہے، بدایۃ الحکمت کے صفحہ نمبر 30 پر واحد کی انہوں نے قسمیں بیان کی، غالباً 7 یا 8-9 قسمیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، 2 6 کچھ۔ اس میں لکھا ہے انہوں نے واحد حقیقی، اس واحد کو کہتے ہیں جس میں وحدت کی جہت ذات ہی ہو، جیسے زید کیا ہے؟ واحد حقیقی ہے۔ واحد کے بارے میں دیکھیں، واحد حقیقی ہے، اس واحد کو کہتے ہیں جس میں وحدت کی جہت ذاتی ہو، جیسے زید۔ واحد غیر حقیقی کہتے ہیں جس میں وحدت کی جہت ذات نہ ہو، جیسے کہ انسان، فرس، حیوان۔ جو حیوان ہونے کی جیسے واحد، حیوان کا افراد کون ہے؟ انسان ہے نا، فرس ہے،
حیوان ہونے کی جیسے کیا ہے، یہ بھی ایک واحد ہے، ایک واحد غیر حقیقی ہے۔ نیچے آیا ہے واحد شخصی، اسی کے بارے میں ہے تفصیلی گفتگو ہے۔ ارادۃ الوحدہ سے مراد واحد شخصی، اس واحد کو کہتے ہیں جس کی وحدت شخص کے سبب ہو۔ تو زید کیا ہے؟ شخص ہے نا، جس کی وحدت ایک ہونا کیا ہو، شخص کی جہت سے ہو۔ یہاں میں نے اس کو یہ کر لیا ہے، بدایت الحکمت کتاب ہے، اس سے میں چیز عرض کر رہا ہوں۔ اور واحد غیر شخصی اس واحد حقیقی کو کہتے ہیں جس کی وحدت تشخص کے سبب نہ ہو، جیسے انسان۔ انسان کیا ہے؟ نوع ہے، اس کے ایک فرد کے لیے کیا ہو جائے؟ وحدت ہے۔ چلو آیت کریمہ دیکھیے فٹافٹ۔ اعلم ان لکل منہا مقاما لا یلیق بالآخر، ان میں سے ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، درجہ ہے جو دوسرے کے لائق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سے تنکیر کو پہلے بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد میں کس کو بیان کریں گے؟ تعریف کو بیان کریں گے۔ تعریف تنکیر مقدمی ایک طریقے سے۔ نکرہ لانے کی چند اسباب ہیں۔ نمبر 1 وحدت کا ارادہ۔ وحدت سے مراد کیا ہے؟ میں نے بتایا، یعنی ایک فرد ہو، فرد حقیقی ہو۔ مثال کیا؟ ضرب اللہ مثلا رجل فیہ شرکاء متشاکسون ورجل سلما لرجل۔ رجل جو لفظ ہے یہاں پہ یہی کیا ہے؟ محل استشہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاوت بیان فرماتا ہے ایسے بندے کا جس میں کیا ہو؟ بہت سارے شرکاء کیا ہوں؟ شریک ہوں، اور ایک ایسے بندے کا جو کسی بندے کے لیے کیا ہو؟ خاص ہو۔ تو یہ وہ بتانا مقصود ہے، ایک وہ بندہ ہے جو چند معبود کی بات کرتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو کیا ہے؟ ایک خالق بندے کی بات کرتا ہے۔ تو کون سے بہتر ہے؟ یہ ایسے ہی جیسے کیا ایک بندہ ہے اس کے بہت سارے آقا ہوتے ہیں، اور ایک بندہ ہے جو ایک اپنے آقا کے ساتھ خاص ہے۔ تو بہتر کون ہے؟ وہی جو بندہ ہے کسی ایک ہی خدمت کر رہا ہے۔ چندوں کی خدمت کرے گا تو کسی کو کبھی راضی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ عبادت دینے سے مثال پیش کی گئی ہے آیت کریمہ کے اندر۔ کون سے بارے میں بھی؟ آخری صفحے میں نا۔ دوسرا کیا ہے؟ ارادۃ النوع۔ نو مراد ہے، نو سے مراد وہی جو آپ پہلے پڑھ چکے ہو، ٹھیک ہے؟ منطق کے اندر جو پڑھے نا وہ بھی نو مراد لے سکتے ہیں۔ مثال ھذا ذکر ای نوع من الذکر۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر کی بہت سارے قسمیں ہیں، جنس ہے، جنس ذکر میں ایک ذکر کیا ہے؟ یہ بھی ہے ھذا ذکر۔ ھذا کے ذریعے سے اس کو اشارہ کیا، یہ بھی معرفہ ہے نا، یہ تنکیر ہے۔ ذکر میں تنوین جو ہے ھذا تو معرفہ ہے۔ ای نوع من الذکر وعلی ابصارہم غشاوۃ، تنوین جو اس میں ہے اس کے بارے میں کیا کہنے جا رہا ہے؟ اے نوع غریب من الغشاوہ، کہ غشاوہ کی کیا ایک عجیب و غریب قسم ہے، لا یتعارف الناس، جسے لوگ پہچانتے نہیں ہیں، بحیث غطیٰ ما لا یغطیہ شیء من الغشاوات، کہ اس پردے نے وہ کچھ چھپا دیا ہے کہ جو اس کے علاوہ اور دوسرے پردے چھپاتے نہیں ہیں۔ قرآن میں نا وعلی ابصارہم غشاوۃ، تو ایک الگ ہی انوکھی قسم کا پردہ ہے۔ تو اس مراد بھی کیا نو ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَیَاءٍ، اور وہ انہیں تم ضرور بھی ضرور کیا پاؤ گے؟ زندگی میں سب سے زیادہ حریص پاؤ گے۔ کفاروں کے بارے میں موجود ہے پہلے بارے میں، اے نوع منہا اے علی حیات علی حیا علی نوع حیات منہا اے من الحیات، زندگی کی ایک الگ نوع، ایک الگ قسم پر انہیں کیا پاؤ گے؟ بڑے حریص پاؤ گے۔ اب وہ الگ نوع کیا ہے اس کو آگے بیان کرے۔ وہ ازدیاد فی المستقبل، مستقبل عربی میں مستقبل ہے، اردو میں مستقبل ہے۔ تفصیل دیکھنی ہو تو مراح میں کے اندر موجود ہے، ملاح الارواح، امام یہ بدر الدین عینی ملا قاری علیہ رحمہ صاحب کی کتاب ہے۔ مستقبل میں اردو میں مستقبل ہے۔ مستقبل میں کیا ہے؟ وہ زیادتی کا طلب کرنا یا زیادتی ہونا ہے عمر کے اندر۔ غطہ یقت مطلب ڈھانپنے کے معنی میں آتا ہے۔ غطہ کی ضمیر کا مرجع وہی ہے غشاوہ کی طرف، کہ اس پردے نے وہ کچھ چھپا دیا ہے، لا یغطی، کہ جسے دوسری پردوں میں سے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ لأن الحرص لا يكون على الماضي ولا الحاضر، کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ حرص جو ہے ماضی اور حاضر پر کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بھائی کسی چیز کا میں حریص ہوں تو حریص کیا مطلب؟ وہ چیز بعد میں آنے والی ہے مستقبل کے اندر۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وحدت اور نوعیت کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے، دونوں کا احتمال اس کے بارے میں آگے ذکر کرتے ہیں۔ وَيَحْتَمِلُ الْوَحْدَةَ وَالنَّوْعِيَّةَ مَعًا، ایک ساتھ وحدت و نوعیت دونوں کا احتمال ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تفسیر میں آپ اٹھا کے دیکھیے گا جلال کے اندر تو ان دونوں کی، یا دیگر تفاسیر میں تو یہ دونوں ہی طرح کی بات ملتی ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، دابۃ اور ماء یہ دونوں تنکیر ہے، تنوین ہے، ان دونوں کے اعتبار سے کلام پیش کرے، پوری مکمل وضاحت خود ہی آگے کر رہے ہیں۔ اے کیا لکھا ہے؟ کل نوع من انواع دواب، دابۃ ہے
یعنی کیا ہے؟ چوپائے کے انواع میں سے ہر نوع کو پانی کے انواع میں سے ہر نوع سے بیان فرمایا ہم نے. یعنی پانی کے بھی مختلف انواع ہیں اور جو چوپائے ہیں اس کے بھی مختلف انواع ہیں. تو چوپائے کے مختلف انواع و اقسام کو کس سے بنایا؟ پانی کے مختلف انواع و اقسام سے بنایا. ایک معنی تو یہ کون سے معنی ہو جائے گا؟ نوعیت والا مانا جائے گا. تو یہ لفظ و نشر غیر مرتب ہے. پڑھے ہو لفظ و نشر مرتب جس اعتبار سے بات کہی گئی، پہلے وحدت نوعیت، لیکن جب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں تو پہلے نوعیت کو بیان کر رہا ہے، اس کے بعد وحدت کو جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں بلاغت میں لفظ و نشر غیر مرتب. وکل فرد من افراد الدواب من افراد النطف، نطفہ کی جمع، اور دواب کے افراد میں سے ہر فرد کو کیا ہے ہم نے بنایا کس سے؟ نطفے کے افراد میں سے ہر فرد. یہ کیا ہو جائے گا؟ وحدت نوعی ہے. یہ کیا ہے؟ وحدت ہے نا بھائی. ایک وحدت شخصی ہے، دوسرا کیا؟ وحدت نوعی ہے، جو میں نے آپ کو دکھایا تھا. یہاں کون سا معنی ہے؟ وحدت نہیں، شخصی والا بعد والا. اوپر والا کون سا معنی؟ وحدت نوعی ہے. مطلب وحدت کا مطلب ہوتا ہے ایک کے کئی معنی آ جا رہے ہیں. وحدت شخصی جو ذات کے اعتبار سے ہو، وحدت نوعی جو ذات کے اعتبار سے نہ ہو، کسی اور جہت کے اعتبار سے ہو. جیسے کہ انسان کو دیکھا کس کی طرف؟ حیوان کی طرف. یہ کیا ہے؟ وحدت نوعی ہے. اور انسان کے فرد میں سے ایک فرد کون ہے؟ زید ہے. اس کے اعتبار سے کیا ہے؟ وحدت شخصی ہے. یہ بات کہاں سے میں نے ذکر کیا آپ کو؟ بدایت الحکمہ سے. منطق و فلسفہ پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے نہیں کسی مقام پر جہاں بات مکمل پر سمجھ میں آتی. اگر وہ پڑھے ہوتے ہیں نا تو مجھے زیادہ کچھ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سمجھ گئے؟ یہ تیسرا معنی ہے تنکیر کا، التعظیم بمعنی انه اعظم من ان يعين او يعرف. تعظیم یعنی تنوین کیا ہو؟ نکرہ کیا ہو؟ تنکیر تعظیم کے اعتبار سے بھائی معنی ہے کہ وہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ اسے متعین کیا جائے اور اس کی تعریف بیان کی جائے. نکرہ ہی سے کیا ہوا بات سمجھ میں آ جانے والی ہے. اس کے کچھ تعین کی اور تعریف کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. وہ اس سے بلند ہے. اعظم کا تمہیں کیا کرنا ہو؟ وہ اس سے بلند ہے کہ اس کی تعین کی جائے اور اس کی تعریف بیان کی جائے. ان يعرف فاذنوا بحرب، تو اعلان کر دو، اعلان جنگ کر دو. فاذنوا بحرب، اعلان جنگ کر دو. سمجھ میں آیا نا؟ یا کہ الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. پھر آیا کہ فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب. فاذنوا بحرب ای آتا ہے صفت بیان کرنے کے لیے کبھی کبھار الگ الگ معنی میں آتا ہے. یہاں پہ وہی صفتی معنی میں ای بحرب ای حرب، یعنی ایک عظیم جنگ کے لیے کیا کرو؟ کیا اعلان کر دو جو لوگ اگر ربا کو نہیں چھوڑتے ہیں تو. چوتھا معنی ہے تنقید کے اسباب میں سے کیا ہے؟ التکثیر. کہیں کہیں کثرت مراد لینی ہو تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ نکرے کا استعمال کرتے ہیں. جیسے ائن لنا لاجرا، یہ وہی لوگ ہیں جو جادوگروں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے تو فرعون سے کہے ائن لنا لاجرا، کیا ہمارے لیے اجر عظیم نہیں ہوگا؟ تو وہ مقام ایسا ہے قرینہ مقامیہ حالیہ کہ وہ کچھ معمولی کیا اجر پر راضی نہیں تھے. وہ ائن لنا تقدیم بتا رہا ہے، ائن لنا اجرن، ٹھیک ہے، کیا ہمارے لیے. پھر یہ کہ لام تاکید بھی استعمال کر رہے ہیں، سوالیہ بھی ہے، انا اس پر داخل بھی ہے. ان سب چیزوں کے داخل ہونے کے بعد کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی معمولی اجر کا مطالبہ نہیں کیا تھا. سیاق و سباق کے اعتبار سے عظیم اجر کا مطالبہ کیا تھا. لکھا ہے اجرن ای اجرن وافرن جزیلہ، جو کیا ہو؟ کافی وافی اور شافی اجر ہو، بہت زیادہ ہو. شکرن جزیلہ بولتے ہو نا، بہت بہت شکریہ وہی ہے. وَيَحْتَمِلُ التَّعْظِيمَ وَالتَّقْصِيرَ، ایک ساتھ میں تعظیم اور تقصیر دونوں کا احتمال لگے. کوئی ایسی آیت ہے تو اس کے بارے میں بتایا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ رسولوں کو جھٹلایا ہے. تو رسول کے بعد بتا رہے ہیں رسول عظام. عظام کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ تعظیم کے معنی میں. ذو، ٹھیک ہے، ذو عدد کثیر، بہت سارے کیا ہے؟ تعداد رسولوں کی، یعنی بہت سارے رسولوں کو بھی انہوں نے جھٹلایا. تو یہ کس کے اعتبار سے ہو جائے گا؟ یہ تقصیر کے اعتبار سے ہو جائے گا. تو اوپر کی تیسری چوتھی صورت ہے، ان دونوں ہی کو ایک آیت میں ضم کر دیا کہ ان دونوں کا ایک ساتھ احتمال بھی رہ سکتا ہے. تعریف کیا ہے؟ تنکیر کے اسباب میں سے پانچواں ہے التحقیر، یعنی نکرہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی چیز کیا ہے؟ بہت حقیر ہے، معمولی ہے. اس کو بیان کیا التحقیر بمعنی الانحطاط شانہ الی حد لا يمکن ان يعرف. تحقیر اس معنی کر کے کہ اس کا مقام یا اس کی حالت اس پستی تک پہنچ چکی. انحطاط مطلب جانا، پستی میں نیچے آنا. اس کی حالت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو بطور معرفہ پیش کیا جائے، تعریف کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے، تعریف کے ذریعے سے. ان يعرف، مثال ان نظن الا ظنا، ہمیں تو گمان ہی ہے. ای ظنا حقیرا لا یبغ به، یعنی ہمیں کیا ہے؟ معمولی حقیر سے گمان ہے
جو لائق التفات نہیں، یعنی وہ ہے نا کفار، ان نظم اللہ ظنّا وما نحن بمستيقنين، قیامت کے بارے میں، ایمان وغیرہ لانے کے بارے میں ہمیں تو گمان ہی ہے، ایسا گمان ہے کہ جس گمان پر توجہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، گمان کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک طریقے سے پستی میں جانا، بہت انحطاط و پستی اردو میں استعمال ہوتا ہے، بار بار کتابیں پڑھیے، تو اس کے کیا ہے، حالت اس حد تک پہنچ چکی ہے، اس حد تک گر چکی ہے کہ اسے بطور معرفہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ چھٹا کیا ہے، تقلیل، قلت بیان کرنے کے لیے، مثال کیا ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اکبر کا لفظ جو آیا ہے وہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی رضوان قلیل، رضوان میں یہ تنکیر ہے، وہ تقلیل کو، قلت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معمولی خوشنودی بھی کیا ہے، جنت سے بڑھ کر کے ہے۔ وجہ کیا، دلیل، لأنہ راس کل سعادہ، یہی کیا ہے، ہر سعادت و نیک بختی کی بنیاد اور اصل ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے تو کیا ہے، جب مولا ہی مل گیا تو سارے خدائے تو اپنی ہے، بھائی جنت کیا ہے۔ آگے ایک شعر، قلیل منک یکفینی ولکن قلیلک لا یقال له قلیل، اس کے اندر بہت کچھ ہے، عبارت کے اندر رد العجوز علی الصدر بھی ہے، محسنات کے اندر پڑھیں گے نا، محسنات علم بدیع کے اندر، تو محسنات غالباً لفظیہ میں آئے گا یہ، جس میں دیکھو آپ قلیل شروع میں آیا ہے، پھر آخر میں بھی کیا آیا ہے، قلیل آیا ہے، پھر بیچ دوسرے والے مسئلے کے شروع میں بھی کیا آیا ہے، قلیل آیا ہے۔ رد العجوز علی الصدر کی ایک دم واضح مثال ہے، اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں، آپ دیکھنا چاہیں گے تو بلاغت میں دیکھ لیں گے۔ قلیل من عطاء، اچھا تیری معمولی کیا ہے، بخشش بھی کیا ہے، یہ تیرا معمولی عطا یا بخشش، یکفینی مجھے کیا ہے، کافی ہے، تیری معمولی بخشش بھی مجھے کافی ہے، لیکن تیرے قلیل کو بھی کیا ہے، قلیل کم کو بھی کم نہیں کہا جا سکتا ہے، یعنی آپ نے ہمارے اعتبار سے یا آپ کے مخاطب کے اعتبار سے یا مخاطب کے اعتبار سے کم ہے، لیکن حقیقی معنوں میں دکھایا تو بہت کچھ ہے۔ جیسے علم غیب مصطفیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں، کہ علم غیب ہر اعتبار سے ہے، کیا نہیں، تو ہمارے اعتبار سے تو ایسے ہے کہ جس کا ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن بار اعتبار سے کیا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ حد بندی ہے۔ الدورۃ المکیہ پڑھیں۔ چلو یہ تنقید کے اسباب آپ بیان ہو چکے ہیں، تعریف کی طرف آئیے جلدی جلدی۔ محمد تعریف فلہ اسباب، تعریف کے بھی کیا ہے، چند اسباب ہیں۔ اب تعریف معرفہ کی کتنی صورت میں بیٹے، 7 ہے نا، ان میں سے کچھ کو یہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ مکمل تفصیلی گفتگو آپ درس بلاغہ میں تعریف و تنقید کا بیان، غالباً چوتھا باب، اس کو دیکھ لیتے ہیں نا تو بڑا اچھا ہوگا۔ چلو تعریف کے چند اسباب ہیں۔ قبل اضمار، ضمیر کو کیوں لاتے ہیں بھائی، ضمیر کی وجہ کیوں ہو گئی ہے، آسانی بیان کر لیں گے، تخفیف کے لیے۔ ضمیر کے بارے میں پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے، اس کی وجہ ہوگی تاکہ یہ کیا کرے، اس پر دلالت کرے، کس کے اوپر، متکلم مخاطب غائب پر، جس کا ذکر ہو چکا ہو سابق میں، لفظاً ہو، حکماً ہو یا معنی ہو۔ اس طرح تعریف آئی کہ نہیں آئی ضمیر کے تحت، اس کو پڑھ لیجیے گا آپ۔ اس کی اور بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، دیکھو انہوں نے کیا لکھا ہے، لأن مقام التکلم او الخطاب او الغیبہ، تینیں چیزیں تو ہوتی ہے بھائی ضمیر کے اندر، کیونکہ مقام کیا ہوتا ہے، وہ تکلم، خطاب یا غیبت کا ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر کیا لے جاتے ہیں، ضمائر سے کام چلاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کس چیز کا تذکرہ ہو چکا ہے، ایک ہی چیز کو بار بار تھوڑی بولیں گے۔ شاداب نے یہ کہا تھا، پھر دوسری بات کیا کہ شاداب نے یہ بھی کہا، پھر شاداب نے یہ بھی کیا کہ بار بار کیوں لے رہا بھائی، تو ضمیر کو استعمال کریں، ایک جگہ استعمال کر دیا، شاداب نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، یہ بھی کہتے ہوئے چلے اس طریقے سے۔ اچھا اب یہ ضمیر کا بیان ہو گیا، معرفہ کی ایک قسم کون ہے، ضمیر۔ دوسری قسم دیکھو وہ بالعالمیہ، عالمیت کی کیوں لے کے آتے ہیں، لکھا ہے اس کی وجہ، لإحضارہ بعینہ فی ذہن السامع ابتداء باسم خاص بھی، توجہ لکھیے گا، لإحضارہ بعینہ، لإحضارہ ہی کے ضمیر کا مطلب کون، عالم، کہ عالم کو بعینہ، سامع کے ذہن میں ابتداء اس کے خاص اسم کے ساتھ میں حاضر کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اس نے یہ کہا تھا تو میں اس لیے نہیں کیا، بولے کون اس نے کہا تھا، بولے ڈائریکٹ نام لے لو اس کا، بھائی نام لے کیا ہوگا، اس کا ایک خاص نام ہے، اسے خاص نام لینے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، ذہن سامع میں، سامع کے ذہن میں وہ چیز مکمل طور سے کیا ہو جائے گی، مستحضر ہو جائے گی۔ چلیں مثال کیا ہے، قل هو اللہ احد، اب فرماؤ وہ سے مراد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک ہے، محمد رسول اللہ، لفظ محمد اسی کا سمجھ میں آ گیا، فوراً ذہن کے اندر، سامع کے ذہن میں پوری بات تفصیل سے آ جائے گی۔
اور یہ کہتا کہ ہوا رسول اللہ، بلے کونا ہوا سے مراد اللہ کے رسول ہے یا کوئی اور بھی ہیں، دیگر رسول اللہ نظام کی طرف اشارہ تو نہیں ہے۔ او لتعظیم او اہانت، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نام کو پیش کرتے ہیں کیا ہے، تعظیم کرنے کے لیے، کبھی کبھار کیا ہے، توہین کرنے کے لیے۔ کوئی بندہ ایسا ہے جو حلقے میں حاضر نہیں ہو رہا ہے، ہم نے اس کا نام لے دیا، حفلے میں حاضر نہیں رہتا ہے، نماز میں غیر حاضر رہتا ہے، جی ہاں تو کہیں توہین ہے نا، اس کی تعظیم کا اہانت ہے۔ اچھا تمہارا نام آ گیا، نماز میں نہیں تھے، اچھا تمہارے تو نام آتے رہتا ہے، یہ بھی صورت بن سکتی ہے جی۔ اور حفلے میں تو غیر، حفلے میں کیا ہوتا ہے، گھپلا ہوتے رہتا ہے۔ چلو اشارے سمجھ جائیے بھائی۔ فمن التعظیم ذکر یعقوب بلقبہ اسرائیل لما فیہ من المدح، تو تعظیم میں سے کیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے لقب اسرائیل کے ساتھ میں ذکر کرنا، یاد فرمانا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، مدح ہے۔ اسرائیل کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، اسراء کے کہتے ہیں، شاید میں اس کی تفصیلات میں نے کیا لیکن کبھی پڑھا تھا، دونوں مل کر کے مرکب ہے، اسراء اس کے بعد ایل سے، ایل شاید کہتے ہیں معبود کو، اسراء کہتے ہیں بندہ عبادت گزار کو۔ عبداللہ کی جگہ پہ وجہ کہ لفظ اسرائیل آپ یوں سے لکھ سکتے ہو۔ عبداللہ کا معنی کیا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کی بات کرنے والا، ویسے اس کا معنی وہی ہوتا ہے اللہ کی بندگی کرنے والا۔ اس میں کیا ہے بھائی، تعریف و تنکیر ہے اس کے نام کے ساتھ میں۔ من المدح والتعظیم، کیوں، اس کی وجہ ہے کیونکہ اس میں مدح اور تعظیم بھی ہے، بکونہ صفت اللہ، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، برگزیدہ بندہ ہے، مصطفیٰ اسی سے آیا ہے۔ او سری اللہ، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے، سری مطلب رازدار بھی کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ کچھ اور معنی میں اس کو لیا جا سکتا ہے۔ چلیں ومن الاحانہ، اب تو بات آ گئی تعظیم والی، تعظیم کی بات تو ہوگی، اب احانہ کی بات میں دیکھو کیا لفظ آیا ہے، تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو یہ کیا ہے، وفی ایضا نقطۃ اخری، اس میں اس کی احانت تو ہے ہی ہے، احانت کے ساتھ ساتھ میں ایک اہم نقطے کی بات یہ ہے کہ یہ اس کے کیا ہے، جہنمی ہونے سے کنایہ ہے۔ تبت یدا ابی لہب، کیونکہ اب کا معنی ہوتا ہے جب باپ ہوتا ہے تو کبھی کبھار اب کا معنی کیا ہوتا ہے، دو کے معنی میں آتا ہے، ابو جہل جہل والا، ابو علم علم والا، تو لہب مطلب کیا ہے، سوزش آگ، اس سے کیا اشارہ ہو جائے گا کہ بندہ آگ والا ہے یعنی جہنمی ہے، تو ایک تیر سے کیا ہو گئے، دو شکار ہو گئے۔ وبالاشارہ، اس میں اشارہ کس طرح سے کیا کرتے ہیں بھائی، تمیزی اکمل تمیز بہزاری فی ذہن سامع حسن، اس میں اشارہ میں کیا ہے، محسوس طور پر سے یہ ایسا ہے، ہاذا، کبھی کبھار توجہ معنوی چیز کو بھی کیا ہے، اس میں اشارہ کے ذریعے سے اس کو محسوس کے درجے میں اتارا جاتا ہے۔ اس میں اشارہ آنے کا اکثر مقصد کیا ہوتا ہے، کیا ہے، تاکہ لتمیزی، یہی کرنے کا مطلب مشاغل، تاکہ مشاغل کیا ہو جائے، مکمل طور پر سامع کے ذہن میں محسوس طور پر کیا ہو جائے، حاضر کر دیا جائے۔ ایزار مصدر مجهول لو ہے نا، حاضرہ یوزر ایزار بوا حضرہ یوزر ایزار بوا مضر، مصدر کا وزن تو وہی رہے گا لیکن معنی کے اعتبار سے چینج ہو سکتا ہے۔ سامع کے ذہن میں حسی طور پر سے حاضر کیے جانے کے لیے، مکمل طور پر امتیاز پیدا کرنے کے لیے، کسی مشاغل کو متاثر کرنے کے لیے اس میں اشارہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، پیدا کردہ چیزیں ہیں، ذرا تم دکھاؤ تو تم نے کیا بنایا ہے تمہارے ہاتھوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، یہ تو ایسی چیز نہیں ہو سکتی۔ اب کبھی کبھار اس میں اشارہ کا استعمال کرتے ہیں، تعریض سمجھ میں آیا، کلام کو کیا کسی گوشے کی طرف پھیرنا اور مراد سے کچھ اور لینا۔ مثال کیا ہے، یہی مثال ہے دوسرے بلاغہ کے اندر، کوئی بندہ ایسا کیا کر رہا ہے، اپنے کسی کو مار رہا ہے، اب وہاں آپ کیا کہہ دو، خیر الناس من ینفع الناس، یہ کیا ہو گیا، اس کو بتانے کے لوگوں کے فائدے کام کیا کرو، یہ مار پیٹ والا مسئلہ کیا ہے۔ چلو تو سامع کی کن ذہنی پر کیا ہے، تعریض کرنے کے لیے، چٹکی لینے کے لیے، کیا ہے تعریض کا مطلب، چٹکی، سمجھا، مزہ لینے کے لیے۔ حتیٰ انہ لا یتم، جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں، کیوں، حتیٰ انہ لا یتمیز لہ الشیء الا باشارۃ الحس، اس بہی طور کہ اس کے نزدیک کوئی بھی چیز کیا ہے، اشارہ حسی کے بغیر معلوم و مشہور متعارف ممتاز ہوتی ہی نہیں، جب تو اشارہ نہ کرو۔ بولے بیٹا دروس بلاغہ لے لو، سامنے موجود ہے، وہ بولے کہاں دروس بلاغہ ہے، یہ بیٹا یہ، مطلب کیا ہوا، ہاں دماغ خراب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو۔ چلو بہذ الآیات تصلح لذالک، تصلح دونوں سے درست ہے، یہ آیت دونوں کی صلاحیت ہے، دونوں سے مراد کیا ہے، اشارہ سے کیا ہے، ذہن کے سامنے میں حصی چیز کو مکمل طور پر سے کیا کر لیا جائے، حاضر کر لیا جائے، اور یہاں پر یہ کیا ہے، اس کی کل ذہن سے کا مزہ لیا جائے، چاہے چٹکی لی جائے، دونوں طرح سے یہ آیت کریمہ فٹ ہو سکتی ہے۔ جو پر پیش ہوئے ھذا الذی، کیا ہے، ھذا خلق اللہ سے، جلدی کرو بیٹے اس کو یاد پڑھ لیتے ہیں پورا۔
اس کے بعد کیا آیا ہے؟ بولے قصدی تاخیری بالقرب، یعنی قریب ہونے کی بنیاد پر کسی بندے کو کیا کرنا ہے؟ اس کی حقارت کرنے کے لیے. مثال احد الذی یذکر آلیتک، اچھا یہی بندہ ہے جو تیرے کیا ہے معبودوں کا برا والا تذکرہ کرتا ہے. یذکر کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ برا کہتا ہے. یذکر کے کئی معنی ہیں جو آگے آنے والے ہیں وجوہ اسباب کے بیان میں، وجوہ نظائر کے بیان میں. احد الذی بعث اللہ رسولہ، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، ارے اس سے اللہ نے کیا مراد لیا ہے؟ وقولہ تعالی وما هذه الحیاۃ الا لہو ولعب، یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر کیا ہے؟ کھیل تماشا. ہی جو اشارے وغیرہ ہو رہے ہیں سب کیا ہو رہے ہیں؟ اس میں اشارہ قریب کے لیے کہ نہیں ہے؟ قریب کے ذریعے سے اس میں اشارہ کے ذریعے ان چیزوں کی کیا کی گئی؟ تحقیر کی. آگے لکھا والے قصد تعظیم بالبعد، کبھی کبھار چیز قریب ہوتی ہے لیکن اس کو کیا ہے؟ تعظیماً دور سے کیا کرتے ہیں؟ بیان کیا جاتا ہے. جیسے کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن شریف سامنے موجود ہے. یہ وہ اس لیے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ یہ وہ عظیم یا بلند والا کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو وہ اسی وجہ سے کہتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے؟ محل ہادہ کہا لیکن اس میں اشارہ بعید کا استعمال کرتے ہیں. ذہاب الی بوت درجتی، یعنی بلندی درجہ کی طرف جاتے ہوئے یہ کہا گیا ہے ذالک الکتاب. بالموصولیہ، اس میں موصول کیوں لاتے ہیں بھائی؟ لکراہت ذکری بخالص اسمہ اما سترا علیہ او اہانۃ له او لغیر ذالک، اس کے خاص اس میں ایک ساتھ بیان کرنے کو ناپسند کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس میں موصول کا استعمال کرتے ہیں. جسے بولنا ہے وہ بندہ جو کل نماز نہیں پڑھا تھا بہت برا ہے، ٹھیک ہے. الذی لم یصلی، ہم سے کیا ہوگا؟ فہو بہت زیادہ برا ہوں. اور نام نے لیا کیا ہو جائے گا؟ وہ کام تو ہمارا بن گیا اپنا. لکھا اما سترن علیہ، یہاں پہ کیا اس کو اس پر پوشیدہ اسے پوشیدہ رکھنے کے لیے، ستر استر سے آیا ہے، اس پر پوشیدہ رکھنے، اسے پوشیدہ رکھنے کے لیے کوئی جان نہ جائے. اور اہانۃ اللہ، یا اس کے اہانے کے لیے، یہاں دونوں ہو سکتا ہے جو میں نے کہا ابھی. وہ بندہ جو کل نماز نہیں پڑھا بہت برا ہے، ٹھیک ہے. اس میں دونوں تعبیر صحیح ہے. اور لغیر ذالک ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے لیے ہو. جیسے کیا ہے؟ والذی قال لوالدی اف لکما، یہ کیا ہے؟ وہ بندہ جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اف لکما، کیا ہے؟ تمہارے لیے اف ہوتے، کتنی بہت بری بات ہے. اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ سطر والا بھی معنی اور اہانت والا بھی معنی ہے. اگر کہ وراودتہ التی هو فی بیتہا، اور وہ اور اس سے بہلایا پھسلایا اس نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام. التی سے مراد کون ہے؟ حضرت زلیخا. یوسف نے مؤنث ہے، اس میں کیا کر لیا گیا؟ سترن علیہ اور اہانت لہو. اس میں سترن علیہ لیں گے زیادہ بہتر ہے، اہانہ کے کمان نہ لے تو بہتر ہے، کیونکہ بعد میں کیا ہے وہ نبی کے وہ زوجے میں شامل ہوئی. یہاں پہ سترن علیہ کا معنی لیے گا، اہانت والا معنی نہ لیے گا. وقت یکون ارادۃ العموم، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے عمومیت کے ارادے کے لیے بھی اس میں موصول کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ بھی کیا کہیں کہ ہمارا رب کیا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر کیا رہے وہ ثابت قدم رہے، تو ان کے لیے کیا ہے آگے جزا موجود ہے. والذین جاہدوا فینا، جو بھی بندہ ہم میں کوئی ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اسے کیا کریں گے؟ راہیں دکھائیں گے. یہاں پہ کوئی خاص تو نہیں، عمومیت والا معنی ہے، اس لیے اس میں موصول کا استعمال کر لیا. ایسے ہی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو بھی بندہ کیا کرے گا میری عبادت سے منہ موڑے گا، ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. کبھی کبھار اختصار کے پیش نظر کیا کرتے ہیں؟ اس میں موصول کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کیا ہے؟ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو کیا کی؟ اذیت دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کہے سے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کر لیا؟ بری کر دیا. مما قالو، جو نا ما قالو، یہ محل استشہاد یہاں پہ، یعنی قولہم، ان کا کہنا کیا تھا؟ انہو آدر، آدر کیا کہتے ہیں؟ ایک بیماری ہے ورم، اس کو کہتے ہیں خصیہ کو. اذ لو عد اسماء القائلین لطالا، کیونکہ اگر کہنے والوں کے نام بیان کیے جاتے ہیں، مما قالو، مما قالا فلاں، قالا فلاں فلاں کرتے تو کتنا ہو جاتا؟ پورا دفتر جمع ہو جاتا، تو کیا ہو جاتی؟ بات طویل ہو جاتی. آگے لکھا ہے یہ قید اعتراضی ہے، ولیس للعموم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ مما قالو میں یہ عمومیت والا معنی آپ نہیں لے سکتے. ما قالو میں ما موصولہ کیوں؟ اس لیے یہ اشارہ کرنا چاہیے، اس سے پہلے جو ہوا نا وقت یکون ارادۃ العموم، وہ عموم کے اعتبار سے بات نہیں کی جا رہی، بلکہ کہ کس کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے؟ یہ کہنے والے چند ہی لوگ تھے، سارے کے سارے لوگ نہیں تھے. اس کی دلیل انہوں نے بیان کی ہے. لأن بنی اسرائیل کلہم لم یقولوا فی حقہ ذالک، کیونکہ سارے کے سارے بنی اسرائیل نے آپ کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا، بلکہ کچھ ہی لوگوں نے کہا تھا. تو کیا ہو گیا؟ عمومیت والا معنی کٹ گیا. تو معنی کیا ہو جائے گا؟ اب صرف اس میں اختصار والا معنی پایا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں بس کریں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ